یہ اسٹیج فنکار کچھ ایسے بے حیا ہیں کہ انہیں اور کچھ بھی نہیں سوچتا۔ یہ بات کسی اور نے نہیں بلکہ اس شخص آفتاب اقبال نے کی ہے جو اسٹیج کے فنکاروں کو غربت سے نکال کر ٹی وی کی اسکرین تک بطور ہیرو لے آئے۔ ایسا ماجرا کیوں پیش ہوا کہ انہوں نے اسٹیج فنکاروں کو بے حیا تک کہہ دیا؟ کیا اصل داستان ہے؟ کیا کیا انہوں نے اس کے ساتھ کہا اور ان کی بات کہاں تک درست تھی؟ یہ تمام باتیں جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ایک وقت تھا کہ سہیل احمد عزیزی، امان اللہ خان، ببو برال، مستانہ صاحب اور حاجی البیلا جیسے لوگ اسٹیج پر کام کرتے تھے۔ یہ وہ سہانا دور تھا جب پوری فیملیز کی فیملی اسٹیج پر آتی، لوگ اپنے بچوں اور گھر والوں کے ساتھ اسٹیج پر آتے اور نہ صرف محظوظ ہوتے بلکہ تالیاں بجا کر فنکاروں کی حوصلہ افزائی کرتے اور فنکار ایک بھرپور عزت مندانہ ماحول میں اپنا کام کرتے۔ لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا، ہمارے اس تھیٹر کو نظر لگ گئی اور وہ تھیٹر جو ہرا بھرا ہوتا تھا وہ آج کچھ یوں لوگوں کا محتاج ہو گیا اور اس پر کچھ ایسے لوگ قابض ہو گئے جو تھیٹر کے لوگ تھے ہی نہیں۔ وہ واہیات ڈانسرز یہاں پر قابض ہوئیں کہ خدا کی امان۔ لیکن اسی کے بعد پھر آفتاب اقبال کی روح میں ایک اسٹیج فنکاروں کے لیے مسیحا سامنے آیا۔ آفتاب اقبال نے تھیٹر پر کام کرنے والے ایک فنکار سہیل احمد عزیزی کے ساتھ حسب حال پروگرام کی بنیاد ڈالی اور اس پروگرام کی بنیاد ڈالنے کے بعد آفتاب اقبال نے کچھ اس طرح سے کامیابی حاصل کی کہ جہاں بھی بات ہوتی عزیزی کا ذکر ہو جاتا۔ کئی 100 ایپیسوڈ ریکارڈ ہوئے۔ اسی کے بعد جب عزیزی سے آپ کا رابطہ ختم ہوا، آفتاب اقبال کی نظریں اور اسٹیج فنکاروں کی طرف پڑی تو ان کی نظروں میں اسی وقت امان اللہ خان آ گئے۔ امان اللہ خان کے ساتھ سلیم البیلا، آغا ماجد اور ناصر چنیوٹی بھی انہی کے ساتھی ہو گئے۔ نسیم وکی سے بھی ان کے راہ و رسم بڑھ گئے، لیکن نسیم وکی چونکہ ایکٹر بھی تھے، ڈائریکٹر بھی تھے اور رائٹر بھی تھے، ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوا کرتا تھا کہ وہ باقی شوز بھی کریں اور آفتاب اقبال کے شو کو بھی وقت دیں، تو اسی لیے انہوں نے ان کے ساتھ کچھ ایسا خاص کام نہیں کیا۔ اسی کے بعد ناظرین و سامعین، آفتاب اقبال کے شو میں کام کرنے والے ان فنکاروں کو کچھ یوں قسمت کے بھاگ لگے کہ آفتاب اقبال کی وجہ سے ہی یہ تمام فنکار پوری دنیا میں جانے لگے اور نہ صرف پہچانے جانے لگے بلکہ لوگ ان کی محبت میں اور ایک سپر سٹار کا درجہ انہیں کچھ اس طرح دیا جانے لگا کہ پڑوسی ملک انڈیا کی معروف فلم ڈائریکٹر اور رائٹر بھی آپ کے پنجابی فنکاروں کے ساتھ کام کرنے لگے۔ پاکستان کے معروف رائٹر خلیل الرحمن قمر نے ایک بہت اچھی بات کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو فنکار کو میراثی کہہ دیا جاتا ہے، میرے نزدیک ان شاندار ایکٹر میں ایک اتنا بڑا فنکار ہے کہ کسی اور میں مثال نہیں ملتی، اور اسٹیج فنکار سے ہی اچھا کام کوئی نہیں کر سکتا، وہ فلم ہو یا ڈرامہ ہو۔ اس کا مظاہرہ انڈین پروڈیوسر نے کچھ اس طرح کیا کہ پاکستان کے اسٹیج آرٹسٹوں کو اپنی ٹیم میں لائے اور نہ صرف اپنی ٹیم میں لائے بلکہ چل میرا پت، چل میکسی چلی جیسی شاندار فلمیں پاکستانی فنکاروں کی ملی بھگت سے معرض وجود میں آئیں اور کچھ اس طرح سے ان فلموں نے کامیابی حاصل کی کہ خدا کی امان پوری دنیا میں وہ فلمیں چھائی رہیں۔ اسی کے بعد اگر ہم اسٹیج کی آرٹسٹوں کی بات کریں، ہر ٹی وی چینل پر ایک پروگرام نشر ہونے لگا اور اس پروگرام میں 3 فنکار تو ہوا ہی کرتے تھے۔ آج کل اگر ہم دیکھیں تو بہت سے ایسے ٹی وی چینل ہیں، سما ٹی وی کی بات کریں وہاں پر افتخار ٹھاکر، ہنی البیلا جیسے لوگ ہیں۔ اگر ہم جی این این کی بات کریں، نسیم وکی اور سہیل احمد عزیزی ہیں۔ دنیا نیوز کی اگر بات کی جائے وہاں پر ہنی البیلا، سخاوت ناز، سردار کمال جیسے شاندار لوگ ہیں۔ لیکن اگر اے آر وائی نیوز کی ہم بات کریں تو اے آر وائی نیوز میں آغا ماجد، سلیم البیلا اور گوگا پسوری جیسے آرٹسٹ ہیں۔ اسی کے علاوہ دنیا نیوز پر ہی سہیل احمد عزیزی جیسا بڑا نام اور اسی کے ساتھ ساتھ وہاں پر امانت چند، تنویر انجم جیسے لوگ ہیں۔ تو یعنی کہ اسٹیج انڈسٹری میں پوری طرح فلم انڈسٹری میں بھی اسٹیج اداکار چھائے ہوئے ہیں، لیکن آفتاب اقبال جو ان تمام فنکاروں کے لیے راہیں متعین کرنے والے تھے، اس نے بڑے غصے سے اپنے ایک ولاگ میں بات کی، کیونکہ آج کل وہ دبئی میں ہیں اور ان کا پروگرام نہیں آ رہا، تو انہوں نے ایک بہت ہی نہایت ہی افسوس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ اسٹیج فنکار مجھے سمجھ نہیں آتی کیسے اتنے بے حیا ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے شو میں 4 ڈمی کریکٹر بٹھائے اور ان ڈمی کریکٹرز کو انہوں نے کچھ یوں سدھایا، کچھ یوں۔ ایک ببو رانا وہاں پر پروڈیوسر کا کردار ادا کرتے ہیں، وسیم پنو وہاں پر کسی فنکار کا کردار ادا کرتے ہیں، تو جو وہاں پر گفتگو ہوتی ہے اس کا جو لب لباب ہے، اس کا اصل مقصد ہے وہ یہی تھا۔ آفتاب اقبال کا مدعا تھا کہ جس طرح اسٹیج فنکاروں نے
نے فیملیز کی راہیں بند کر دی، کیونکہ وہاں پر جو کامیڈی ہو رہی ہے، وہاں پر جو باتیں ہو رہی ہیں، وہاں پر فیملی نہیں آ سکتی، کیونکہ اس گفتگو کا معیار اتنا گھٹیا ہو چکا ہے کہ کوئی بھی عزت مند شخص، عزت دار شخص اپنی بیوی بچوں کے ساتھ پروگرام نہیں دیکھ سکتا، چاہے زبانی گفتگو ہو یا اس سے بڑھ کر جو گندے اشارے کرتے ہیں، وہ کسی بھی شریف انسان کے لیے نہ صرف دیکھنا غلط ہے بلکہ اسٹیج کی دنیا کو، جو ایک بہت ہی پاک جگہ تھی، وہاں پر ایکٹنگ کے لوگ جوہر دکھاتے، لوگوں کو مسکرانے کا موقع فراہم کرتے، لیکن اب وہ ایک ایسی آماج گاہ بن چکی ہے جہاں پر غلط ڈانسرز کی وجہ سے صرف بے حیائی اور فحاشی ہے۔ اور یہاں پر انہوں نے ایک بڑی کام کی اور پتے کی بات کرتے ہوئے کہا کہ اب جس طرح پچھلے دنوں لاہور میں تھیٹر بند ہوئے ہیں، تو میرے خیال میں یہ ان تھیٹر والوں کا حق تھا، وہاں پر جب تھیٹر بند ہوئے تو کتنی یہ افسوسناک بات ہے، لیکن جو غلط فنکار ہیں وہ اپنی غلطی پر نادم ہونے کے بجائے نظام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہی اس میں قصوروار ہیں، ان کی ہی غلطی ہے، نظام کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ بھی اگر آفتاب اقبال کی بات سے متفق ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے کامنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔